حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اسلام کے ابتدائی دور کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، جن کا ذکر اسلامی تاریخ میں ایمان، صبر اور قربانی کی ایک لازوال مثال کے طور پر کیا جاتا ہے۔ ان کا تعلق حبشہ، موجودہ ایتھوپیا، سے تھا اور وہ مکہ مکرمہ میں غلام تھے۔ ان کے مالک امیہ بن خلف ایک سخت دل مشرک تھے۔ اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام کا ابتدائی پیغام سن کر اسے دل سے قبول کیا۔ آپ کی توحید پر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نے ان کے دل میں اسلام کی روشنی بھر دی۔ لیکن ان کے اسلام قبول کرنے پر ان کے مالک اور دیگر قریش مشرکین نے سخت ظلم و ستم ڈھائے۔ ظلم و ستم کی آزمائش۔ امیہ بن خلف نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مختلف طریقوں سے اذیت پہنچائی تاکہ وہ اسلام چھوڑ دیں۔ انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا اور کہا جاتا کہ وہ اسلام سے انکار کریں اور لات و اس کے بتوں کی عبادت کریں۔ مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسلسل عہد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کہتے رہے۔ یہ ان کے ایمان کی مضبوطی اور اللہ کی وحدانیت پر یقین کی علامت تھی۔ آزادی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے صبر اور استقامت کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اس کے بعد حضرت بلال اسلام کے ایک عظیم دائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی بن گئے۔ اذان کا شرف۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اسلام میں سب سے پہلے مؤذن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کی آواز خوبصورت اور دلکش تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی کا مؤذن مقرر کیا۔ ان کی اذان کو سن کر مسلمانوں کے دل اللہ کی یاد سے بھر جاتے تھے۔ وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینہ میں رہنا دشوار محسوس کرنے لگے، کیونکہ ہر جگہ انہیں رسول اللہ کی یاد آتی تھی۔ وہ شام کی طرف ہجرت کر گئے اور وہاں جہاد میں حصہ لیتے رہے۔ وفات۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وفات شام کے شہر دمشق میں 20 ہجری 642 عیسوی میں ہوئی۔ ان کے آخری لمحات میں انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، کل ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کریں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا کردار اور ان کی قربانیاں آج بھی ایمان والوں کے لیے مشعلہ ہیں۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان کی حفاظت اور اللہ کی وحدانیت پر یقین کے لیے ہر قربانی دی جا سکتی ہے۔